زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 34 جو ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے کہ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے پیشانیوں اور پہلوں اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، چھپا کر رکھا تھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا۔ وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، 1403 نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس بھی سونا چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے سونے چاندی کے بترے آگ سے بنائے جائیں گے، دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، پھر ان پتھروں سے اس کے پہلوؤں، اس کی پیشانی، اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ 50,000 سال کے دن میں بندوں میں فیصلے ہونے تک جب بھی ان پتھروں کو اس کے بدن سے دوزخ کی جانب پھیرا جائے گا، اس کو اس کے جسم کی طرف تسلسل کے ساتھ لوٹانے کا عمل جاری رہے گا۔ اللہ میری توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹوں والا اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جبکہ اونٹوں کے بارے میں یہ حق بھی مستحب ہے کہ جس دن ان کو پانی پلانے کے لیے لے جایا جائے گا ان کا دودھ دو کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو زکوٰۃ نہ دینے والے اونٹوں کے مالک کو چہرے بل اونٹوں کے پامال کرنے کے لیے چٹیل کھلے میدان میں گرا دیا جائے گا۔ اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور کثیر تعداد میں ہوں گے۔ کس میں ہوں گے؟ کثیر تعداد میں ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بچہ بھی غائب نہیں ہوگا، چنانچہ اونٹ اپنے مالک کو اپنے پاس سے روندیں گے، اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹیں گے۔ جب اس پر سے پہلا دستہ گزر جائے گا تو پھر اس پر سے دوسرا دستہ گزرے گا۔ یہ تسلسل اس روز قیامت تک قائم رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور ہر شخص اپنے مقام کو ملاحظہ کرے گا کہ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول گائے اور بکریوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے بکریوں کا جو مالک بھی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو ان کے لیے چٹیل وسیع میدان میں منہ کے بل گرایا جائے گا۔ جانوروں میں سے کوئی جانور غائب نہیں ہوگا۔
ان میں خمدار سینگوں والا، بغیر سینگوں والا اور ٹوٹے ہوئے سینگوں والا کوئی جانور نہ ہوگا۔ جانور اس کو سینگ ماریں گے اور کھروں کے ساتھ اسے پامال کریں گے۔ جب اس پر پہلا دستہ گزر جائے گا تو اس پر آخری دستہ اس روز تک تسلسل کے ساتھ گزرتا رہے گا جس کی مدت 50,000 سال ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ہر شخص اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا کہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، گھوڑوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کسی شخص کے لیے گھوڑے وبال ہوں گے، جبکہ بعض لوگوں کے لیے پردہ ہوں گے اور بعض کے لیے باعث ثواب ہوں گے۔ اس شخص کے لیے وبال ہیں جس نے ان کو ریا، فخر اور مسلمانوں کی عداوت کے لیے باندھا ہوا ہے، اور اس شخص کے لیے پردہ ہوں گے جس نے ان کو فی سبیل اللہ رکھا ہوا ہے، نیز ان کی پیٹھ اور گردنوں میں جو حقوق ہیں وہ ان کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرتا، اور اس شخص کے لیے باعث اجر و ثواب ہیں جس نے ان کو اہل اسلام کے لیے فی سبیل اللہ چراگاہ اور باغیچے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے جو کچھ بھی چرتے ہیں تو ان کے مالک کے لیے اس کے برابر نیکیاں ثابت ہوتی ہیں، اور ان کے گوبر اور پیشاب کے برابر نیکیاں ثابت ہوتی ہیں، اور وہ اپنی رسی کو توڑ کر جب کسی ایک ٹیلے یا 2 ٹیلوں پر قوت کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کے قدموں کے نشانات اور ان کا گوبر نیکیوں کی شکل میں تحریر ہوتا ہے، اور جب بھی ان کا مالک ان کو لے کر کسی نہر کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ نہر سے پانی پیتے ہیں، حالانکہ مالک کا ارادہ ان کو پانی پلانے کا نہیں، تو جس قدر انہوں نے پانی پیا اس کے برابر نیکیاں ثابت ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، گدھوں کے بارے میں مجھ پر اس ایک جامع آیت کے سوا کچھ نازل نہیں ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس شخص نے ذرہ بھر نیک عمل کیا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برا عمل کیا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ، باب اسم مانع الزکوٰۃ، حدیث کا نمبر ہے 978۔ ابو داؤد کے اندر 1658، احمد کی دوسری جلد صفحہ 162، عبدالرزاق کے اندر 6858، ابن خزیمہ کے اندر 2252، ابن حبان کے اندر 23253 نمبر ہے، بیہقی کی 4 جلد صفحہ 18۔ اچھا، ساتھی پوچھ رہے تھے اپنا مکلف کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ مکلف ایسے شخص کو کہتے ہیں جس پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ علامہ یوسف قرضاوی رقم طراز فرماتے ہیں کہ علماء اسلام نے اجماع کیا ہے کہ بلا شبہ زکوٰۃ مسلمان بالغ، عاقل، آزاد اور نصاب کے مالک پر واجب ہے۔ نیز مسلمانوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ فریضہ زکوٰۃ غیر مسلم پر لازم نہیں ہوتا، اگرچہ کفار اور غیر مسلم بھی تمام احکامات کے مخاطب ہیں، لیکن ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ فرعی مسائل کے مکلف ہونے سے پہلے اسلام لانے کے مکلف ہیں۔ فقہ الزکوٰۃ جلد نمبر 195، امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ کافر سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، المحلہ بالآثار 4 جلد صفحہ 3۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف آزاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ آزاد ہونا اس لیے لازم ہے کیونکہ غلام مکمل مالک نہیں ہوتا، اور جب تک کوئی شخص مالک ہی نہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے المغنی کے 4 جلد صفحہ 69، المجموع کی 5ویں جلد صفحہ 326، رد المختار کی 2 جلد صفحہ 5، بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ 209۔ ٹھیک ہے نا جی؟
اور امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غلام کے مال کی زکوٰۃ اس کے مالک پر لازم ہے۔ المعلیٰ بالآثار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 4۔ عاقل و بالغ ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ فاطر العقل پر اور بلوغت سے قبل شرعی احکام کا نفاذ نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن الثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق۔ 3 آدمیوں کا گناہ نہیں لکھا جاتا، سونے والے کا تا وقتی کہ وہ بیدار نہ ہو جائیں، بچے کا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، اور پاگل کا حتیٰ کہ اسے افاقہ نہ ہو جائے۔ یہ حدیث احمد کی 6 جلد صفحہ 144 میں موجود ہے، ابو داؤد کے اندر 4398 میں موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر 2041 نمبر ہے، نسائی کے 6 جلد صفحہ 156 میں، سنن الدارمی کی جلد نمبر 2 صفحہ 171 میں، ابن الجارود کے اندر 148 نمبر ہے۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ لیکن راجح بات یہ ہے کہ بچے اور فاطر العقل شخص کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور وہ کسی کے چھوٹے یا فاطر العقل ہونے سے ساقط نہیں ہوتا۔ دلیل ارشاد باری تعالیٰ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مالوں سے آپ زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب انفاق المال فی حقہ، مال کو اس کے حق میں خرچ کرنے کا بیان، اور اس کے تحت یہ حدیث لائی ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فصلت علی حلقاتہ فی الحق۔ حسد یعنی رشک کرنا صرف 2 ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے، ایک تو اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اسے حق میں خرچ کرنے کی توفیق دی۔ صحیح البخاری اور کتاب الزکوٰۃ اور حدیث کا نمبر ہے 1409۔ چونکہ مقصود غرباء و مساکین کا فائدہ کرنا ہے، لہذا مال کسی کا بھی ہو اس سے ان کا حق نکالنا لازم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم، جس سے معلوم ہوا کہ اغنیاء سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اب یہ لفظ عام ہے، ان میں نابالغ اور بالغ دونوں شامل ہیں، اسی طرح عقل مند اور مجنون بھی شامل ہیں، اس لیے ان کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ اس کی ادائیگی ان کے اولیاء پر ہوگی۔ امام ابن حزم المحلیٰ بالآثار کے 4 جلد صفحہ 4 اور 5 کے اندر فرماتے ہیں میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں۔ امام ابن قدامہ بھی اسی کے قائل ہیں، المغنی کے 4 جلد صفحہ 69۔ امام یوسف قرضاوی رحمہ اللہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں، فقہ الزکوٰۃ جلد نمبر صفحہ 119۔ اچھا، نابالغ کے مال میں وجوب زکوٰۃ کی روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ ایک روایت میں ہے جو شخص کسی یتیم کا والی بنے وہ اس کے مال سے تجارت کرے اور اسے ایسے ہی نہ چھوڑے کہ اسے زکوٰۃ ختم کر دے۔ ضعیف روایت ہے، ارواء الغلیل کے اندر نمبر ہے 788، سنن الترمذی میں 641، سنن دارقطنی کی جلد نمبر 2 صفحہ 109، بیہقی کی 4 جلد صفحہ 107۔ اس کی سند میں مسنب بن صبا راوی ضعیف ہے، میزان الاعتدال جلد نمبر 6 صفحہ 19۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے یتیموں کے اموال کو تجارت میں صرف کرو، کہیں زکوٰۃ انہیں ختم نہ کر دے۔ ترتیب المسند للشافعی کی 1 جلد صفحہ 224، بیہقی کی 4 جلد صفحہ 107۔ یہ حدیث مرسل ہے، لہذا قابل حجت نہیں۔ اصیل الجرار جلد نمبر 2 صفحہ 11۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک۔ لو جی اللہ کی رحمت سے جو سوال پیش کیے گئے تھے ان کا جواب میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب ملتے ہیں اگلی نشست میں سوالات کے ساتھ۔